بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کلاس کی دوسری کہانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے، ٹھیک ہے، میں اس کہانی کو پہلے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پھر ہم آخری میں سوالات کریں گے اپنی کاپی کے اندر۔ تو آئیے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہاتھی کی سائیکل۔ ننھا ہاتھی، ننھا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ ننھا ہاتھی جنگل میں صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا، لیکن جب اس کی نظر ایک چھوٹی سی خوبصورت 2 پہیوں والی سائیکل پر پڑی تو وہ سیر کو بھول کر سائیکل کی طرف لپکا۔ سائیکل بہت صاف اور چمکدار تھی، نئی معلوم ہوتی تھی۔ کسی نے اسے درخت کے تنے کے سہارے کھڑا کر رکھا تھا۔ سائیکل کے قریب پہنچ کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ واہ واہ، کتنی خوبصورت سائیکل ہے، ننھا ہاتھی دل میں سوچنے لگا۔ بالکل ویسی ہی ہے جیسی اس دن ایک بچے کے پاس دیکھی تھی۔ ننھا ہاتھی سائیکل کو ہر طرف سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش ایسی سائیکل اس کے پاس بھی ہوتی۔ یہ سائیکل کس کی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگا، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو پھر یہ سائیکل میری ہو گئی۔ یہ سوچ کر اس نے چاروں طرف دیکھا، جنگل سنسان پڑا تھا۔ ہاں، یہ سائیکل میری ہے، یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی اچک کر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ سائیکل چلنے لگی۔ مارے خوشی کے ننھے ہاتھی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ خوب ناچے، قہقہے لگائے۔ اب وہ سائیکل کو چوڑے رستے پر لے آیا اور تیز تیز پیڈل مارنے لگا، لیکن اس کا دل یکا یک اداس ہو گیا۔ یہ سائیکل بہت اچھی ہے، لیکن میری تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ سائیکل کسی اور کی ہے۔ تو کیا میں نے چوری کی ہے؟ کیا میں چور ہوں؟ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ سائیکل جنگل میں پڑی ملی ہے، اس لیے میری ہو گئی۔ ہاں، یہ میری سائیکل ہے۔ یہ سوچ کر ننھے ساتھی نے سائیکل کی رفتار اور تیز کر دی۔ اتنے میں اسے چوہا نظر آیا۔ چوہا ایک پرانے درخت کے کھوکھلے تنے میں بیٹھا کہانیوں کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا حال ہے بھائی چوہے؟ ہاتھی نے ہاتھ لہرایا، پھر اس نے سائیکل روک دی اور بولا، میں اپنی سائیکل پر صبح کی سیر پر نکلا ہوں۔ چوہا حیرت سے بولا، اپنی سائیکل پر؟ یہ سائیکل تمہاری کہاں سے ہو گئی؟ ہاتھی نے جواب دیا، ہاں ہاں، یہ میری سائیکل ہے، دیکھ نہیں رہے، اسے میں ہی چلا رہا ہوں۔ چوہے نے کہا، لیکن تمہارے چلانے سے یہ سائیکل تمہاری تو نہیں ہو گئی، یہ اس بچے کی ہے جو جنگل کے ایک کونے میں چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ میں نے خود اسے یہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری مس کہتی ہیں کہ کسی چیز پڑی ہوئی ملے، کسی کی چیز پڑی ہوئی ملے تو اسے رکھ نہیں لیتے۔ یہ سن کر ہاتھی نے فوراً سائیکل چلا دی اور چوہے سے کہا، جاؤ جاؤ، اپنا کام کرو، یہ سائیکل میری ہے۔ کہنے کو تو ہاتھی نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں چوہا اس کی شکایت نہ کر دے۔ اب وہ سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ اس نے سائیکل میں لگی ہوئی گھنٹی بجائی، ٹرن ٹرن۔ گھنٹی بجانے میں اسے اتنا مزہ آیا کہ وہ بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ خوشی سے اس نے ایک چنگھاڑ ماری، چیخا اور پھر گھنٹی بجانے لگا۔ چوں چوں چڑیا اس وقت اپنے گھونسلے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی جب اس نے گھنٹی کی ٹرن ٹرن اور ننھے ہاتھی کی چنگھاڑ سنی تو بولی، خیر تو ہے۔ اسکول نہ جانے پر جب ننھے ہاتھی کی پٹائی ہوتی ہے تو روز ہی چنگھاڑتا ہے،
مگر آج یہ گھنٹیاں کیوں بجا رہا ہے؟ اور جب اس کی نظر ننھے ہاتھی پر پڑی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ننھا ہاتھی ایک انتہائی چمچماتی خوبصورت نئی سائیکل پر گھنٹی بجاتا گانا گاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہاتھیوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اپنے بچے کو ایسی قیمتی سائیکل دلا دیں؟ ہو نہ ہو اس نے یہ سائیکل کہیں سے ہتھیائی ہے۔ ہتھیائی کا مطلب چرائی ہے، چھینی ہے کسی سے۔ چوں چوں چڑیا بڑبڑائی، یہ سوچ کر چوں چوں چڑیا پھر زور سے اڑی تاکہ جنگل کے سب جانوروں کو یہ بتا سکے کہ ننھے ہاتھی کو کہیں سے سائیکل ہاتھ لگی ہے جس پر وہ بیٹھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ تمام جانور ایک جگہ جمع ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ سائیکل کس کی ہے اور ننھے ہاتھی سے واپس کس طرح لی جائے۔ دراصل چوہے نے تمام جانوروں کو جمع کر کے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ چوں چوں چڑیا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ یہ سائیکل ننھے ہاتھی سے واپس لے کر اس بچے کو دے دی جائے جو اس سائیکل کا مالک ہے۔ اتنے میں سائیکل کی ٹرن ٹرن سنائی دی اور ننھا ہاتھی سائیکل پر آتا دکھائی دیا۔ ننھے ہاتھی نے جب دیکھا کہ تمام جانور ایک جگہ جمع ہیں اور اسے غور سے دیکھ رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ جیسے ہی اس کی سائیکل ان جانوروں کے پاس پہنچی، سب نے اسے گھیر لیا۔ یہ سائیکل تم نے کہاں سے خریدی؟ خرگوش نے سائیکل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ خریدے گا بھلا کہاں سے؟ کسی کو ڈرا دھمکا کر لے لی ہوگی، چوہے نے کہا۔ نہیں نہیں، یہ سائیکل میں نے کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ میری سائیکل ہے، ننھے ہاتھی نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ لومڑی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ کہیں پڑی ہوئی ملی تھی تو اس کے مالک کو بھی ڈھونڈتے بچہ جی۔ چڑھ بیٹھے فوراً سائیکل پر اور ٹرن ٹرن سے سارا جنگل سر پر اٹھا لیا۔ ننھے ہاتھی نے جب دیکھا کہ اب اس کی خیر نہیں تو سامنے کھڑے ہوئے بندر کو ایک طرف دھکا دیا اور سائیکل تیزی سے نکال لے گیا۔ سارے جانور چلائے، لینا، پکڑنا، دوڑو، جانے نہ پائے۔ لیکن ہاتھی نے سائیکل کو بہت تیز چلایا اور کافی آگے نکل گیا۔ خرگوش نے کہا، میری رفتار تیز ہے، میں اسے پکڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ننھے ہاتھی کے پیچھے لپکا۔ لومڑی اور چوہا بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ چوں چوں چڑیا بھلا کب پیچھے رہتی، وہ بھی اڑتی ہاتھی کے پیچھے گئی۔ ننھے ہاتھی نے جو مڑ کر دیکھا تو خرگوش، لومڑی، چوہے اور چڑیا کو اپنا پیچھا کرتا پایا۔ چنانچہ اس نے سائیکل کی رفتار اور بڑھا دی۔ اب سائیکل خطرناک حد تک تیز ہو چلی تھی اور ہاتھی کے قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک بڑا سا پتھر سائیکل کے راستے میں آیا۔ اس سے ٹکرا کر سائیکل جو اچھلی تو ہاتھی اسے سنبھال نہ سکا اور سائیکل کے ساتھ اڑا 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 دھم زمین پر آ رہا۔ ہاتھی کے سر پر شدید چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہاتھی کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سارے جانور جمع تھے، ممی ہاتھی اور پتا ہاتھی یعنی ان کے ابا۔ ٹھیک ہے، یہاں ابا بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ابا ہاتھی بھی اس کے پلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ ہاتھی کو ہوش آیا تو ممی ہاتھی نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر کوئی چیز کہیں پڑی ملے تو وہ ہماری نہیں ہو جاتی۔ تم نے کسی کی چیز لے لی اور پھر جھوٹ بھی بولا کہ یہ میری ہے، تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ ننھے ہاتھی نے کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ پپا ہاتھی نے کہا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم تمہارے لیے ایک ایسی ہی سائیکل لے آئیں گے، لیکن وعدہ کرو آئندہ کوئی اچھی چیز لینے کو دل چاہے، چل چاہے نہیں بلکہ دل چاہے، ٹھیک ہے، دل چاہے تو ہم سے کہو گے، ہم تمہیں دلائیں گے، وعدہ ابو، وعدہ۔ ننھا ہاتھی جلدی سے بولا اور سب جانوروں نے باری باری اسے مبارکباد دی اور چوں چوں چڑیا جلدی سے اڑ گئی تاکہ جنگل میں یہ خبر سب کو سنا دے
کہ ننھے ہاتھی نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ واو پیارے بچوں، کتنی پیاری کہانی ہے۔ ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پہلے تو اس کا دل مان نہیں رہا تھا، اس نے سائیکل کو دیکھا تو اس کا بہت دل للچایا کہ وہ سائیکل اس کی ہو جائے۔ ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی چیز کو دیکھ کے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ایسی ہی چیز ہمارے پاس بھی ہو، اور پھر ہم اس سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اس سے سوال کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کے پاس یہ چیز ہے، ذرا دیجئے۔ یہ سب مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کی سائیکل ہے، اس کو اپنی سائیکل سمجھنا، یہ ہاتھی نے اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہاتھی کو آخری میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی کو مان بھی لیا، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اس اسٹوری کے سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال، ننھے ہاتھی نے سائیکل کو اپنی کیوں سمجھ لیا؟ یہ سوال ہے اور اس کے نیچے اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ ویڈیو کو روکیے، سوال لکھیے اور سوال لکھ کے اس کا جواب بھی لکھیے۔ دوسرا سوال ہے، چوہے نے ننھے ہاتھی کو کیا سمجھایا؟ چوہا کتاب پڑھ رہا تھا کہانیوں کی، اس نے سمجھایا تھا کہ بھئی اپنی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کی چیز کو اپنی چیز نہیں سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد دلایا تھا کہ بھئی یہ تو کسی اور لڑکے کی سائیکل ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، سائیکل چلاتے ہوئے ننھے ہاتھی کا حادثہ کیسے ہوا؟ تو کیسے ہوا تھا؟ اس نے جب تیز دوڑائی تو راستے میں ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور جس کی وجہ سے وہ گر گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، حادثے کے بعد ہاتھی نے کیا سبق سیکھا؟ اس نے سیکھا کہ دوسروں کی چیز کو اپنی چیز نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ کسی کی چیز کو اجازت لیے بغیر استعمال نہیں کرے گا۔ پانچواں سوال، جانوروں نے سائیکل کے معاملے میں کیا فیصلہ کیا؟ ٹھیک ہے، جانوروں نے اس سے سائیکل لے کے واپس اس بچے کو لوٹا دی جو اس کا اصل مالک تھا، ٹھیک ہے؟ یہ 5 سوال آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہیں خالی جگہیں۔ ننھے ہاتھی نے سائیکل کو ڈیش کے تنے کے سہارے کھڑی دیکھی، کیا آئے گا اس میں آپ کو بتانا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا جملہ، دوسرا خالی جگہ ہے، چوہے نے بتایا کہ سائیکل ڈیش کے پاس ہے جو جنگل کے کنارے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سائیکل تیز چلانے کے دوران ہاتھی ڈیش سے ٹکرا گیا تھا، کس سے ٹکرایا تھا یہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پر۔ ہاتھی کو ہوش آنے پر ڈیش میں پٹی بندھی ہوئی تھی، دیکھنا ہے آپ کو، سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ سائیکل ڈیش کو واپس کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس لڑکے کو واپس کی جائے۔ اب آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں، ایک سوال ہے، اس کے نیچے 4 جواب ہیں، 4 میں سے کوئی ایک جواب صحیح ہے، آپ کو وہ صحیح جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کاپی میں دیکھ کے یہ سوال اتاریں گے اور اس کا جواب بھی اتاریں گے۔ یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ آپ کے پاس تیسرا سوال ہے، حادثے کے بعد ہاتھی کو کہاں لے جایا گیا؟ کس جانور نے سب سے پہلے ہاتھی کو سمجھایا؟ ہاتھی نے آخر میں کیا وعدہ کیا؟ ٹھیک ہے، یہ 5 ایم سی کیوز آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ جملے درست کرے ہیں۔ غلط جملہ لکھا ہوا ہے، ننھے ہاتھی نے سائیکل دریا کے کنارے پائی۔ جی نہیں، دریا کے کنارے نہیں، اس نے تو درخت کے تنے کے پاس پائی تھی۔ تو درست جملہ یہ، ننھے ہاتھی نے سائیکل درخت کے تنے کے پاس پائی۔ دوسرا غلط جملہ ہے، شیر نے ہاتھی کو سائیکل واپس کرنے کو کہا۔ شیر نے نہیں کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ چوہے نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جملہ صحیح کرنا آپ کو۔ غلط جملہ، ہاتھی کا حادثہ درخت سے ٹکرانے پر ہوا۔ درخت سے ٹکرانے پر تو نہیں ہوا تھا، بڑے پتھر سے ٹکرانے پر ہوا تھا۔ پھر ایک اور غلط جملہ ہے، چڑیا نے ہاتھی کو سائیکل تحفے میں دی۔ چڑیا نے ہاتھی کو سائیکل تحفے میں نہیں دی تھی، بلکہ چڑیا نے ہاتھی کے سائیکل چرانے کی شکایت کی تھی۔ اس کے بعد غلط جملہ ہے، ہاتھی نے سائیکل خرگوش کو واپس کی۔ نہیں، ہاتھی نے سائیکل خرگوش کو واپس نہیں کی تھی، بلکہ اصل مالک یعنی اس کے بچے کو واپس کی تھی۔ تو یہ تھے جناب ہمارے سوالات۔ آپ ہر سوال کو سلیقے سے اپنی کاپی میں لکھیے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھیے، اسی طرح ایم سی کیوز لکھیے۔
آپ نے دیکھا، بہت مزہ آیا اس کہانی کو پڑھنے میں، اپنا کام پورا کیجئے گا، 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ سارا کام کمپلیٹ کر کے اپنی کاپی مس کو چیک کرانی ہے۔ مس آپ کو یہ کاپی چیک کر کے اس کے نمبر دیتی ہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔